آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے، نیوڈیٹی ہے، آبسینٹی ہے، ننگا پن ہے. قرآن مجید میں اس کا حل ہے، حجاب. لیکن اللہ تعالی خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے. خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30. کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے. کہو مومن مرد سے، مسلمان مرد سے، کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے. نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے. گزر بسر کرنا چاہیے. ایک مسلم تھا جو ایک لڑکی کو دیکھ کے گھور رہا تھا، تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، لڑکی کو گھورنا حرام ہے. تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں ذرا، حضرت کا بیان ہو رہا ہے، بیٹھ جائیں سب پیچھے. اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو، دوسری بار مت دیکھو. اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکا ہے وداؤٹ دیکھو اور بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب، کہ کہو مومنہ سے، مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو، اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو. صرف اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹوں اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی. تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی یہاں آیت مل گیا اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے. جلباب ہوتا ہے اوور کلوک، کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں ابایا، عربی میں جلباب. تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد. نمبر 1 ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں، اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ. باقی جسم پہ نہیں، تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا، باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے.
آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے. تیسرا نمبر, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے, چمک دھمک, تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. آپ پہن رہے ابایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے, ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ, روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا نا, ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے, کلر فلورسنٹ کلر, اور اس کے اوپر سیکوینس ہے, جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے. پانچواں نقطہ, کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے, ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے, نہیں تو میں نہیں پہنتا تھا. وہ لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی, کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ ماننے کے لیے ٹائی پہنتے تھے. آپ اگر جائیں گے کوئی کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے. آپ پادری کا فوٹو دیکھیں, پادری کیا پہنتے, توپ پہنتے, توپ جیسا, ٹائی نہیں پہنتے. یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے. نہیں تو کوئی بھی کام کے لیے, صحیح کام کے لیے حرام تو کر نہیں سکتے, آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو. تو میں پہنتا ہوں کیونکہ غیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے. کون سا جوکر ہے یہ, ٹائی سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے, اختلاف ہے, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مستحب نہیں ہے. ادھر مستحب یا فرض, میں سمجھتا ہوں فرض ہے. امام ذہبی کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے, لیکن چاروں ائمہ کہتے کہ مستحب ہے, سنت ہے, جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائپ پہنوں لیکن میرے ٹراؤزر میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے. سر کو ڈھانکنا سنت ہے, ٹائی کو پہننا مباح مطلب آپشنل. تو پانچواں نقطہ ہے وہ نشانی مت پہنو جو غیر مذہب کی نشانی ہے, صلیب, ٹیکا. اور آخری ہے آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو, مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے. یہ 6 ہے. اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں, جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں, جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں دے شوڈ بی نو انٹرمنگلنگ. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے, بولتی ہے میرے فین ہے, لیکن میرے پہ چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں, ایک دم آگے رہے رکو, میں پیچھے جاتا ہوں, ایک دم دیوال آ جاتے, ارے بھائی کیا کر رہے آپ. چڑھ جاتی ہے, خالی یہ مہر ہے, میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں بھائی, لیکن میرے قریب آتی ہے, جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. ڈسٹینس ہونا چاہیے نا. ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن حجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا, یہ 6 نقطے ہیں, یہ 6 نقطے ہیں. یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں, آپ کس طریقے سے بات کرتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے, کس طریقے آپ چلتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے, سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے. افسوس کی بات ہے جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں حجاب کی تہذیب نے, میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر, ان کی سیکریٹری خاتون, کیوں؟ وہ کام کرنے میں بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نامحرم ہیں تو تیسرا انسان شیطان ہے. آپ کی سیکریٹری کو آپ نوٹ دیں گے نا, کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے؟
اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے. کیوں رکھتے؟ اٹریکٹ کر سکے. اٹریکٹ, میں مانتا ہوں جو بولتے بالکل صحیح ہے. لڑکی کو رکھیں گے تو بھائی چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا. اس لیے ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں نا, اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے جہنم کی طرف. آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں, لیڈی سیکریٹری رکھتے, لیڈی ریسیپشنسٹ رکھتے. خواتین اگر کام کرنا چاہتے وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور علیحدہ ہونا چاہیے. لیڈی سیکشن بالکل الگ. There should be no intermingling of jinns. انٹرمنگلنگ ہونا ہی نہیں چاہیے. انٹرمنگلنگ ہوئے گا تو فتنہ ہوں گی. آپ اگر خوبصورت سیکرٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوئے گا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بیماری ہے, آپ خوبصورت سیکرٹری رکھتے, اس کو ڈکٹیٹ کرتے, پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا, لیٹ رکو, وہ رکیں گی. آپ ان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, زنا کے قریب بھی مت آؤ. زنا تو حرام میں لکھا ہے, زنا کے قریب بھی مت آؤ. آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن عام ہے. امریکہ میں ایک شخص 8 عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. ایوریج. شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا ہے وہ لکھا نہیں. ایوریج ایک مرد امریکہ میں, ایوریج مطلب ایوریج ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ایک پی ایچ ڈی ریسرچ ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں, کہوں گا نہیں میں, وہ بھی ہاں یہ 8 سے کم ہے, لیکن ہاں یہ آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں گے. ایوریج ایک مرد امریکن یو ایس اے میں 8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا وہ سروے میں نہیں لکھا ہے. زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن. شادی کے پہلے زنا کرو تو انگلش میں بولتے فورنیکیشن, شادی کے بعد کرو تو بولتے ایڈلٹری. قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے آپ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کے قریب مطلب, ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آواز اورا میں نہیں آتی. آواز, خاتون کی آواز جو ہے وہ اورا میں نہیں آتی. تو خاتون فون کرتی ہے تو میں بات کرتا ہوں, 2 بار فون کرتی, 3 بار فون کرتی, پھر اچھے آواز میں بات کرتی. ارے لڑکی سے بات کرنا کیا ہے, نو پرابلم. پھر بولتی چلو چائے کے لیے باہر جائیں گے. چائے کے لیے کیا پرابلم, نو پرابلم, ہم زنا تھوڑی کر رہے, چائے کے لیے. پھر 2-3 بار چائے کے لیے جائیں گے, میکڈونلڈ میں جائیں گے, کینٹکی فرائڈ چکن میں جائیں گے, اسٹاربکس میں. بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پہ جائیں گے. رات میں کھانے کے لیے حرام تھوڑی ہے. اس کے بعد ہوٹل میں ساتھ میں سوئیں گے. اسے کہتے خطوات الشیطان. پہلے شیطان جانتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں تو ٹیلی فون پہ بات کرنا, ٹیلی فون پہ خاتون سے بات کرنا تو حرام نہیں, لیکن بے بنیاد بات کرنا. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33, اللہ کے رسول کے بیویاں سے, ہمارے امہات المومنین سے, اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی آواز بی کمپلیسنٹ ان یور وائس, مطلب آواز کو آپ زیادہ خوبصورت مت بناؤ, نہیں تو اس آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ غلط سوچیں گا. کس سے کہہ رہے؟ امہات المومنین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے اللہ کے آخری نبی کے بیویوں سے کہتے ہیں. یعنی اگر ہائیسٹ کس کا اگر عہدہ ہے خواتین میں وہ امہات المومنین کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بی کمپلیسنٹ ان یور وائس, اپنی آواز پہ دھیان دو.
मतलब ज्यादा खूबसूरती मत करो. अगर ज्यादा हेलो हाउ आर यू आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूं. अच्छा आपने ये पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन का? हमने देखा. अभी क्या जरूरत है आपको बात करने? बात करना हराम ने, लिखने बात करते तो ज्यादा कंप्लेसेंट मत हो. मतलब ज्यादा खूबसूरत से बात करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाते सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत डाली. मर्द और औरत मतलब बीवी और शोहर के. लेकिन अब बीवी शोहर ने फिर भी मोहब्बत आ जाती है, तो ये हराम मोहब्बत है. खुतवा तो शैतान. तो सेक्रेटरी रखेंगे, बहाना चाहिए भाई अच्छी है वो. क्या जरूरत है? मर्द क्या मर गए? तो ये सब हिजाब के खिलाफ है. सिर्फ कपड़े पहनना नहीं. तो हम देखते, हम आमतौर पे इश्तिहार लो, लोग जाकिर भाई क्यों आप बोलते हैं यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट हराम है? क्योंकि उसके अंदर ऐड हराम है. 75% हैंड के अंदर आप देखेंगे खवातीन है, मोटरसाइकिल ऐड में खातून है, गाड़ी की ऐड में खातून है. मुझे किसने कहा BMW के ऐड के अंदर एक लड़की खड़ी है बिकिनी में और उस पर लिखेला टेस्ट ड्राइव हर नाउ. उसे अभी चखो. किसको? गाड़ी को या लड़की को? क्या हो रहा है? हम हमारे मां को बेच रहे, बीवियों को बेच रहे, बहन को बेच रहे. क्या हो रहा है? और कहते हैं मॉडर्न हो गए. नाज़रीन आपने देखा